جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ بشانی صاحب، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو موسٹ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے وہ تو یہی ہے کہ نواز شریف واپس آ گئے ہیں۔ انڈیا میں جو ٹرینڈنگ ٹاپکس تو بہت زیادہ ہے، کرکٹ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہلو سے کہ انہوں نے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب 2018 میں عمران خان پاور میں تو انڈیا کے اندر یہ ایک بات چل رہی تھی، کیونکہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو اس سے بات کرنا آسان ہے، کیونکہ انڈینز بھی سویلین سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ سم ہو نریندر مودی نے ایک ایسا ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل پتہ کھیلا کہ انہوں نے کشمیر کا وہ سٹیٹس بدل دیا اور پاکستان کو مزید بیک فوٹ پہ کر دیا۔ اس سے پہلے سرجیکل سٹرائک والی بات بھی ہے۔ اب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے کہ جی ہاں جی، یہ ہمارا فرنٹ مین ہے فار رننگ دا شو ان پاکستان اینڈ فار فورن پالیسی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، نریندر مودی نواز شریف صاحب کے گھر گئے تھے 2015 میں، آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی نواز شریف کو کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، پولیٹیکل، کوئی ڈپلومیٹک، کسی حوالے سے، اور پھر وہ نواز شریف کو ایک مشکل میں ڈال کے کہیں کہ آئیں میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں؟ آپ نواز شریف کے ریٹرن اور انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر بنگلہ دیش سے پاکستان کوریڈور بن جاتا تو انڈیا ضرور اس کا حصہ بنتا؟ What do you make of that, sir? بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جی، بہت بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے کہ ایک خاص جو ہے نا، اس میں دو طرح کے میسیجز ہیں۔ ایک تو جو ایک ریگریٹ فیل کرنے والی بات ہے کہ جو کچھ ماضی میں جس طرح کی پالیسیاں پاکستان میں اپنائی جاتی رہی ہیں ان کو ڈس آن کرنے اور ان پہ ایک طرح کا تعصب کا اظہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ فیوچر کے بارے میں کچھ ہوپس جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے بیان کیا نا، دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ نریندر مودی کو کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ ٹرک کرنے کی یا گیم پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اب جس نیج پہ ہے، جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، اس پہ انڈیا کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کسی ٹرک میں لا کے تو کسی طریقے سے جو ہے وہ پیس پروسیس کے اندر لے کے آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے انڈیا کے کوئی بہت بڑے بڑے کوئی امپارٹنٹ کوئی پروجیکٹ جو ہیں وہ رکے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ کر کے تو اس کی طریقے سے یہ ہو جائے گا، یہ اس کے برعکس ہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا میرے خیال میں جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ اس وقت نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان تھی، وہ اب بھی برقرار ہے، اور نواز شریف نے اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو بنیاد بنا کے تو مودی صاحب یہ فرض کر سکیں کہ انہوں نے کسی طریقے سے اپنے موقف میں یا کسی ایٹیچیوڈ میں کوئی تبدیلی کی۔ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ظاہر ہے پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ تھا، جس میں ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا، وکٹمائز کیا گیا، ایگزائل کیا گیا۔ تو ان میں سے کسی چیز میں بھی تو نواز شریف جو ہے اس نے کہیں بھی اپنی پالیسی پہ کوئی تعصب کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے کیوں ملاقات کی تھی یا کیا کیا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ انیشیٹو لیں گے، چونکہ ان کو اس چیز کا بہت برے طریقے سے احساس ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کا جو ہے وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اور جو بات انہوں نے کی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کر سکتے، اس بات میں بڑا ایک وزڈم ہے، بہت بڑا وزڈم ہے، چونکہ آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ دیکھیں وہ ہمیشہ شروع ہی پڑوس سے ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات ریزالو نہیں کر سکتے تو انٹرنیشنل کانفلکٹس آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک اس طرح کا احساس ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں یا امن سے رہنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ، اور انہوں نے لفظ پڑوسی جو استعمال کیا اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ انڈیا، لیکن اس سے مراد انڈیا اور افغانستان آج کل دونوں، بلکہ ایران بھی آپ جو ہے وہ اس میں لا سکتے ہیں کہ یہ سب شامل ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر قسم کی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، کہ اپنے قریب ترین 3 پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر ایٹ وار نہیں تو کم از کم اس سے کم سطح کی ایک جو ہے نا گرمی سردی میں نہیں ہے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کے پاس بس 12 مہینے ہیں یا 9 مہینے ہیں اور ان کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے، اگر وہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگا کے بے بس کر دیا تھا فارن افیئرز پہ، اور اس نے مکمل طور پہ ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے فارن افیئرز کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح جو ہے وہ نواز شریف اب حکومت کرنا چاہیں گے، چونکہ یہ ان کا حکومت میں غالباً موسٹ پروبیبلی آخری چانس ہے۔ اور اس آخری چانس میں بھی اگر وہ اپنی مرضی اور اپنے ویژن کے مطابق وہ اقدامات نہیں کر سکتے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے انیویٹیبل ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور اس کا جو ڈیڈ لاک ہے ریجنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو توڑنے کے لیے، تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ نہیں جی آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ معاملات نہیں کر سکتے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو اتنی تیزی سے نہیں کر سکتے جتنی سے آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلی بار ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ دیکھیں اندر کی رپورٹس جو باہر آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا، جو جس سطح پہ آپ لے جانا چاہتے ہیں ہمیں بھی یہی ہماری بھی خواہش ہے، لیکن یہ ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سٹیپ بائی سٹیپ بارگیننگ ہوگی، کہ ہم ایک سٹیپ اٹھائیں گے تو اس کے جواب میں ہم ایک چیز مانگیں گے، دوسرا سٹیپ اٹھائیں گے تو اس طرح، تو ہم پھر جو ہے اگر ہم پہلے ہی سارے سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سارے پتے پھینک دیتے ہیں تو پھر تو ہمارا معاملہ نہیں چلے گا۔ یہ ایک وجہ تھی جس پہ نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ ایک سچویشن جو ہے نا وہ کانفلکٹ میں چلی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوبارہ چانسز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر مجھے کوئی بہت بڑی ریڈیکل تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ لاسٹ ٹائم جو ہے جو لاسٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے زمانے میں اس کے آثار زیادہ نظر آ رہے تھے کہ وہ کئی جو ہے اس سطح پہ کوئی بڑا بولڈ سٹیپ لینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن اس دفعہ کی جو اس وقت کی جو ایک پوزیشن ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہو۔ لیکن دوسری طرف نواز شریف کی اپنی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اسی کے پروسیس کو آگے لے جانے میں، اور کوئی ان کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے جو انہوں نے پوری تقریر کی ہے نا آپ وہ دیکھیں، وہ ساری وہی رجتی روایتی باتیں ہیں جو 40 سال سے آپ سنتے آئے ہیں کہ جی وہ ہم جی انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں گے، ٹیکس لگا دیں گے، ایکسپورٹ بڑھا دیں گے، گورننس ٹھیک کر لیں گے، اخراجات کم کر لیں گے، یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان جس سچویشن جس دلدل میں اس وقت دھنسا ہوا ہے اس سے یہ اس طرح کے جو کاسمیٹک اقدامات ہیں ان سے پاکستان نہیں نکل سکتا۔ اس سے اگر کسی نے پاکستان کو نکالنا ہے تو اس کو ریڈیکل چینج کرنی پڑے گی۔ ریڈیکل چینج سے مراد یہ ہے کہ فارن افیئرز، ریجنل ٹریڈ اور ایک اوپن جو ہے وہ مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ میدان میں اترنے کا عمل جو ہے، اور یہ اگر وہ کریں گے نہیں تو دیر از نو یوز، آئی مین وائی از کمنگ بیک، یہ تو پھر دوبارہ پتھر کھا کے نیچے اترنے والی بات ہے نا تیسری بار یا چوتھی بار، بیکاز یو آر انیبل ٹو ڈیلیور۔ بالکل صحیح۔ اچھا بٹ صاحب میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک برٹش صحافی ہے آئی تھنک، وہ کل تھوڑے دن پہلے انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو وہ لوگ جا کے بہت سارے جو انڈین وہاں پہ شائقین تھے، لوگ دیکھ رہے تھے میچ، ان سے سوال پوچھ رہا تھا پاکستان کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے، پاکستان تو دہشت گردی کراتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر 10-12 سال ہوگی، اور وہ اس وقت ٹویٹر پہ بڑا وائرل ہوا ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا، اور وہ 3-4-5 لوگوں سے سوال اس نے کیا، اور مختلف وہ اٹھ کے جاتا تھا مختلف جگہوں پہ، لیکن مختلف لوگ اس کو ایک جیسے جواب دیتے تھے۔
اور وہ ظاہر بات ہے جی پاکستان کے حوالے سے جی دہشت گردی. بشانی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا کو ڈینٹ نریندر مودی کی یہ جو پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جی یہ دہشت گردی کراتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ڈال چکی ہے؟ اور یہ کیا ان کے لیے بھی اس کو مشکل نہیں ہوگا کل کو جب چیزیں ریورس کرنا پڑتی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں پھر اس کو آہستہ آہستہ سٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے جب حکومتوں کی پالیسیز بدلتی ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے بیانیہ اور ان کے لیے اس کو ریورس کرنا ہے تو کوئی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ سو اگر ان کا معاشرہ یا ان کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میڈیا اور جیسے ہو یا باقی لوگ ہوں، انہوں نے اس بات کو پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ چلایا ہے، اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نریندر مودی کے لیے مشکلات تو ڈیفینیٹلی ایٹ ہوم بھی ہوں گی جس طرح کا انہوں نے ماحول گھر میں بنا دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کلیئر ہے جس ویڈیو کا آپ نے حوالہ دیا، ظاہر ہے ہماری جو اسمال ٹائم پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ، اس حوالے سے ہمیں بھی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ فیڈ بیک ملتی ہے انڈین سٹیزن آف انڈیا سے، یا جو لوگ انڈیا کی پالیسیز کی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتی ہے کہ بھائی ہم تو جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ایک طریقے سے ایک راستے پہ چل نکلے ہیں، وی آر آن دا رائٹ ٹریک، اور دن بہ دن ہم کوئی نہ کوئی جو ہے ایک نیا پڑاؤ، ایک نئی فتح جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے کسی نہ کسی فورم پہ، کہیں بزنس کے حوالے سے، کہیں ٹریڈ کے حوالے سے، کہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کہیں کسی انٹرنیشنل جو گروپنگ ہے اور صف بندی ہے اس میں مناسب پلیسمنٹ کے حوالے سے. تو ہمیں جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو ایک ایسی اس میں ڈالیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اگر سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو بات آپ نے کی دہشت گردی والی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارے جو ہے لوگ جو ہیں وہ تو دہشت گردی کے خواب میں مبتلا ہیں، اور جو ہی ان کو موقع ملے گا بارڈرز کھلیں گے یا ویزے کھلیں گے یا ان کے اوپنلی آنے جانے کے سلسلے شروع ہوں گے تو ہم تو بہت بڑے رسک پہ چلے جائیں گے. یہ ایک نیریٹو ہے جو بہت زیادہ مضبوط ہے اور سوسائٹی کے خاص سیگمنٹ میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 10 سال پہلے یہ اس طرح کا نیریٹو نہیں تھا، اور یہ ریسنٹلی کریٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پذیرائی ملی. جن قوتوں نے اس کو کریٹ کیا ان کو اس میں فائدہ ہے، کیونکہ ان کے جو ووٹ بینک ہے اور پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بڑھتا ہے. انڈیا میں امن، پاکستان سے امن کی بات کرنے سے آپ کے ووٹ بینک میں کوئی ریڈیکلی ڈراسٹکلی کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کی جب آپ بات کریں گے تو اس سے پر جو ہے وہ آپ کے ارد گرد مزید جو ہے وہ 10-20 ہزار ووٹر جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، جو انڈیا کے بارے میں کنسرن ہیں یا اوور سینسٹیو ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ اس میں کوئی تشویش ہے ان کو. تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ نیریٹو بن گیا، اس کی جگہ ہے انڈین سوسائٹی کے اندر، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب یہ بات نہیں کہ یہ کوئی بہت لمبے عرصے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر گورنمنٹ آج یہ پالیسی بنا لیں، گورنمنٹ آف انڈیا ان پاکستان، کہ ہم نے جو ہے وہ امن قائم کرنا ہے اور یہ راستہ اختیار کرنا ہے، تو ود ان اے ایئر اور ٹو آپ دیکھیں گے کہ رائے عامہ جو ہے وہ پلٹنی شروع ہو جائے گی. چونکہ ایک بہت بڑا عظیم و شان قسم کے ریسورسز تک ان کی رسائی ہے، جس میں آپ میڈیا سے لے کے تو زندگی کے دیگر شعبوں تک جو ہے. اور پھر انڈیا پاکستان میں ابھی تک جو سرکار کی انفلوئنس ہے اور جو سرکاری کام ہے اس کو بھی ابھی تک اتنی اہمیت حاصل ہے. یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں کبھی کبھی وہ سٹیمپ لگوانے کے لیے یا کوئی چیز اٹیسٹ کرانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ اسٹامپ پیپر کیوں نہیں لگاتے آپ، جو کہ ہم یہاں سادہ کاغذ استعمال کرتے ہیں. تو ابھی تک وہ اسٹامپ پیپر کیا ہے، اس کے پیچھے سرکار کی جو دہشت ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے، دونوں چیزیں وہ ابھی تک انڈیا پاکستان کے مائنڈ پہ بہت ہائی
جو ہے نا اس پہ ہیں، تو اس لیے اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ جب تک جو ہے وہ ریاستیں اور حکومتیں اس میں انوالو نہیں ہوتی پیس پروسیس کو انڈیا پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے، اور یہ آئس جو ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس وقت تک یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کوئی رول نہیں، ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے، بلکہ ان لوگوں نے ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ ٹوٹل ایک طرح کا جو ہے وہ سمجھ لیں بلاکیڈ، ایک ٹوٹل جو ہے وہ نیگیٹو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو امن کی بات کر رہا ہے یا ہوپ کی بات کر رہا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پہلو ہے کہ سرکاری سطح پہ اگر انیشیٹو لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں وہاں جو ہے وہ کوئی بھی منظم پارٹی ہندوستان میں، خواہ وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، وہ اگر عوام کو آن بورڈ لینا چاہے پیس پروسیس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لے سکتے ہیں، ان کو بہت بڑی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جی برس صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز اب آ رہی ہے۔ اچھا، کہ یہ سرکاری سطح سے کیا مراد ہے؟ سرکار سے آپ کو کیا مراد ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیاں سرکار سے آپ کا مراد ہے کیا؟ ڈیپ سٹیٹ یا کیا مراد ہے آپ کا اس سے؟ دیکھیں جی، سرکار سے مراد ہر وہ قوت جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک کی سطح پہ رول پلے کر رہی ہے، اس میں ظاہر ہے نمبر 1 تو گورنمنٹ ہے، جو بھی اس وقت کی الیکٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ جو اس وقت پریویل کرتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ تمام ریاستی ادارے وچ انکلوڈ انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ بھی آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کے جو ڈومین میں، اسی انفلوئنس میں آپ کا میڈیا اور اس طرح کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں، چونکہ ان کو ہی سرکار جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس سے مراد جو ہے آپ پوری ریاست اور سارے کر لیں۔ اب رہا ہے کہ کچھ حکومتیں جو ہیں وہ بات کرتی رہی ہیں پیس پروسیس کی انڈیا کے ساتھ، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں اس کو ڈی ریل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہی ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کے بے نظیر کا آپ دیکھ لیں، نواز شریف کا، تو کسی کو دل اٹھا کے دیکھ لیں جی کہ جس کسی بھی پرائم منسٹر نے اس طریقے سے انیشیٹو لیا ہے پیس پروسیس کو چلانے کے لیے، تو اس کے خلاف انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے بہت بڑی پیمانے پہ مینیپولیشن کر کے یا اس کو ٹاپل ڈاؤن کیا یا پیس پروسیس کو وہ کر لیا۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں خود نواز شریف ہیں۔ جب اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ لاہور آئے، جو انہوں نے وہاں پہ ڈیکلریشن سائن کیا یا اعلان کیا، جس طرح کی انہوں نے پوزیشن اختیار کی، اس کے خلاف اس وقت جو جلوس نکالے گئے وہ کس نے نکلوائے تھے؟ وہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اس کے خلاف جو لاہور کی سڑکوں پہ احتجاج ہوا تھا اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ بعد میں نواز شریف نے جب میں نے یہ کہا کہ میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ کہا گیا کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ۔ تو وہ جو آہستہ آہستہ والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ تو اس لیے اس میں جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک رول جو ہے وہ سب انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ امن کی بات کرے اور دوسرا بم بانٹتا رہے۔ یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے اور اسپیسیفکلی اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ 2-3 دفعہ جو ہے جو اوپننگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں انڈینز کی رائے یہی ہے کہ اس طرف سے اس کو ڈی ریل کیا گیا۔ ایک طرف سے تو پیس پروسیس کی لیڈرز بات کرتے رہے اور پیچھے جو اصل قوتیں تھی وہ اس کو ڈی ریل کرتی رہی، جس میں کارگل وار سے لے کے آپ پیچھے تک جائیں تو سب میں یہی چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی جتنی انفلوئنشل فورسز ہیں وہ ساری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں، وچ انکلوڈز میڈیا، کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور میڈیا سے مراد صرف سرکاری نہیں، اب تو خیر پاکستان انڈیا میں جو میڈیا ہے اس کو آپ سرکاری ہی سمجھیں، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، وہ کیپٹن ان کی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں
हुकूमत के पॉलिसियों के खिलाफ कोई स्टैंड लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़े साहब। पाकिस्तान और भारत का जो मीडिया है ये तो सरकारी मीडिया है। बड़े साहब एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा और वो है, इस वक्त इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए गए, तो एक उस हवाले से भी एक वीडियो आई, तो उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकते जिंदाबाद का। तो उन्होंने कहा जी कि पुलिस वाला आ गया, उसने कहा सारे नारे लगा सकते हो, पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें आपने नारा मौका दिया है आने का, तो हमें ये नारा तो लगाने देना, इससे तो ना करें आप। ये जो इन्वायरमेंट है, आपको लगता है कि और वीज़े ना देना पाकिस्तानियों को, वो आ ही ना सकें, हालांकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने की बजाय ज़्यादा उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर करना था, क्योंकि पाबंदियां लगी हैं, लोग जा नहीं सकते। क्रिकेट वर्ल्ड कप तक जो होता है तो एक तजस्सुस होता है। जिस मुल्क में हम दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं लेकिन हमें भारत जाने का तजस्सुस है, इस तरह भारत के लोगों को भी पाकिस्तान आने का तजस्सुस है। आपको क्या लगता है कि ये थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए थी बड़े साहब, ताकि पाकिस्तानी ट्रैवल करते जैसे तैसे भी था, उनको लिमिट कर देते, जो भी आपने अपने कानून रखने थे उनको, लेकिन ट्रैवल करने ना देना। डोंट यू थिंक कि इससे मज़ीद दूरियां तो पहले ही हैं लेकिन मज़ीद पैदा हुई हैं? नहीं, ये जिस सतह पे रिलेशनशिप चल रही है जी अक्रॉस द बॉर्डर, उसमें इस तरह की तवक्कुआत रखना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है उसमें। ये तवक्को भी रखी जा सकती है कि किसी एक शख्स को भी वीज़ा ना दें, बल्कि खेल के रास्ते में भी जहाँ तक पॉसिबल है, जैसे कि माजी में होता रहा, कोई ना कोई रुकावट खड़ी की जाए जिसमें कि इवन खिलाड़ी पार्टिसिपेट ना कर सकें। छह जाए कि आप कहें कि जी आम लोग भी जाएं और वहाँ जाके नारा भी लगाएं। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंडिया में ये एहसास मौजूद है, और लोग ये समझते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, वीज़े दिए जाएं, थोड़ी ओपननेस हो तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन अगेन इंडिया की तरफ से तो वही रिजर्वेशन जो है पहले से है, एक ही स्टैंड है कि जी इस सूरत में हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, इस तरह की मूवमेंट के नतीजे में जो है वो दहशत गर्दी जो है वो नहीं फैलेगी, या लोग इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि बजाय इसको कि आप ये छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ें, मैं समझता हूँ कि कोर इश्यू को एड्रेस करना ज़रूरी है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 30 साल से सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ये दहशतगर्दी क्या है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस इश्यू को ढक करके आप आगे नहीं बढ़ सकते कि नहीं जी ये है ही नहीं, या हम कुछ नहीं कर रहे, या आप कुछ नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ये दोनों इसको लेके टेबल पे बैठें और एक दूसरे को क्लियरली बताएं कि जी आपकी तरफ से ये है, उसका हमारे पास ये सबूत है, या ये आर्गूमेंट है, हमारी तरफ से ये है, तो हम इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं ताकि अगला स्टेप उठाएं। अब ये घूम फिर के तो बात जाके वहीं ठहरेगी ना। आप कहेंगे जी आप लोगों को वीजे दें, तो वो कहेंगे जी ये तो पता नहीं साथ में कितने बम लेके आते हैं, कहाँ कहाँ जाके साजिशें करते हैं, हम इतना पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नहीं दे रहे। अब इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि एड्रेस कोर इश्यूज को एड्रेस करने का वक्त आ गया है। ये जो कॉस्मेटिक किस्म के थे ना मामला, मैं समझता हूँ कि इससे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब कोर इश्यूज को अगर हम डिस्कस नहीं करते तो फिर ये जो मामला है ये मजीद गंभीर होता जाएगा। बिल्कुल सही कहा है बिर साहब आपने। ये क्वेश्चन जो है कोर इश्यूज का है, और ये इस तरह के रिलेशंस के अंदर इन चीज़ों का होना एक नॉर्मल चीज़ है, ना कि लेकिन एनी हो, जारी बात है बहुत सारे पाकिस्तानी जाना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच बिर हामिद भाषानी साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू जनाब चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच।